بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادبی ڈائری چینل۔ آج آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما روا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت اور کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا اور چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور پھر صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی معمول کے مطابق رات کے نوافل اور وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں، مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہوا۔ سلطان نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے جو آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ جب سب لوگ انعام و اکرام لے کر چلے گئے تو سلطان نے روضہ نبوی کے پاس خدام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ اس نے عرض کی کہ سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، البتہ 2 خدا رسیدہ بزرگ ایسے ہیں جو انعام لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ مغرب کے رہنے والے ہیں، دن رات عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور زیارت کے لیے آنے والوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ انہیں حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ایک ہی نظر میں سلطان پہچان گیا کہ یہ وہی شیطان ہیں جن کی صورتیں اس نے خواب میں دیکھی تھیں۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے، ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی، مکان میں داخل ہو کر سلطان نے ہر طرف نہایت غور سے دیکھا۔ مکان کا سامان نہایت مختصر تھا۔ سلطان حیران تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ فرش پر بچھے ہوئے بوریے کی طرف بڑھایا کہ دیکھے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ سلطان نے جیسے ہی بوریا اٹھایا تو ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔
اس حقیقت کے انکشاف پر سلطان کی عجیب کیفیت تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ پھر سلطان نے دونوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، لیکن پھر موت کو سامنے دیکھ کر وہ نڈر ہو کر بولے، ہم یہودی ہیں۔ ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا ہے کہ ہم مراکشی حاجیوں کے روپ میں یہاں پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں۔ ہمارا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا کہ تم آ پہنچے۔ ان کی گفتگو سن کر سلطان غصے سے اٹھا، تلوار کھینچی اور ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں اور فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین کے حکم پر روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گہری خندق کھود دی گئی اور اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔